السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑی سی جو ہماری معاشرے کی مسکنسیپشن ہے استخارے سے ریلیٹڈ، یا آپ کہہ لیں استخارے کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے بڑی جو مسکنسیپشن یہ ہے کہ استخارہ رات کے ٹائم ہوتا ہے اور استخارہ کر کے سو جانا مست ہے. سونا کیوں ہے؟ کیونکہ سونے میں ہمیں خواب آئیں گے اور اس میں ہمیں غیب کا علم ہو جائے گا کہ ہمارا استخارہ یس ہے اور نو ہے. اس سے بڑی ہماری معاشرے کی ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ استخارہ صرف رشتے کے لیے ہوتا ہے. کسی کی شادی کروانی ہے تو اس سے پہلے استخارہ کر لو، کسی کا رشتہ آیا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کر لو. اس کے بعد ایک اور اس سے بڑی مسکنسیپشن، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے مولوی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہیں ہمارے، ہم ان سے استخارہ کروائیں گے. اور لٹرلی ہم لوگ کرواتے ہیں. ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ استخارہ بھی دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی استخارہ ہے کیا؟ استخارہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. استخارہ میں کیا ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم صرف اگر خود کر بھی رہے ہیں استخارہ تو ہمیں میننگ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیا مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے. استخارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر میرے حق میں نہیں بہتر تو مجھ سے دور کر دے. اب آپ پورے استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کا ٹرانسلیشن کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس میں مجھے اشارہ دے دے کہ میرے لیے یس ہے، مجھے اچھا خواب دکھا دے. اگر یہ میرے لیے نو ہے تو مجھے برا خواب دکھا دے. استخارے کی دعا کے اندر کہیں پہ یہ چیز اگر آپ کو مل جائے پھر تو آپ اس چیز کے اوپر بلیو کریں کہ استخارے کی دعا کے بعد آپ کو خواب آنا مست ہے. ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ استخارے کی دعا آپ نے پڑھ لی ہے تو رات کے ٹائم آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کو خواب آئیں گے اور آپ کو ایگزیکٹلی غیب کا علم ہو جائے گا. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ کسی اور سے استخارہ کروانا، مطلب آپ دیکھیں، آپ استخارہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر، اور آپ کسی مولوی صاحب سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا پڑھے گا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ وہ یہ تو نہیں پڑھے گا نا. استخارے کی دعا تو سیم ہے، تو وہ یہ تو نہیں پڑھے گا نا کہ فلاں بندے کے لیے بہتر ہے تو مجھے بتا دے. اللہ تعالیٰ کیوں کسی اور کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو ہم لوگ کیسے کسی اور سے استخارہ کروا لیتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے استخارہ کروائیں گے، اس کا زیادہ اچھا آئے گا. ہمارا جو کنیکشن ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی امام، کوئی پیر، کوئی مولوی، وٹ ایور، کوئی بھی جس سے آپ استخارہ کروا رہے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیٹیلز، آپ کی پرائیویسی کسی اور کو بتا دے؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے راز کسی اور کو کیوں بتائے گا؟ ٹھیک ہے. اور استخارہ بیسیکلی مشورہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے سے یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے. اور استخارہ لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف رشتے کے لیے کریں، ٹھیک ہے، رشتے کے لیے، شادی کے لیے، یہ چیز کے لیے ہو سکتا ہے استخارہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ بہترین ہے کہ آپ کریں اس چیز کے بارے میں استخارہ کہ آپ کے حق میں وہ رشتہ بہتر ہے کہ نہیں ہے. لیکن صرف یہ کنسیپٹ رکھنا کہ استخارہ ہوتا ہی صرف رشتے کے لیے ہے، یہ چیز غلط ہے. ہر وہ کام جو آپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو نیو کام آپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے لیے استخارہ کریں. جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا، اور جو نہیں بہتر ہوگا وہ آٹومیٹکلی یا تو آپ کے دل سے اتر جائے گی وہ چیز، آپ کا ہوگا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا وہ خود بخود کچھ ذریعہ ایسا بن جائے گا کہ وہ آپ سے دور ہو جائے گی. استخارے کے اوپر بلیو رکھیں، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے استخارہ. وہ ہر چیز بدل سکتا ہے. چاہے کوئی چیز آپ کے دل میں جتنی مرضی آپ استخارہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو دل ایسے بدلتا ہے جیسے وہ کبھی چیز آپ کے دل میں تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور استخارے میں کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو سونا ہے اور اس میں خواب آنا مست نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خواب آتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن صرف یہ بلیو رکھنا ہے کہ ہاں خواب آتے ہیں، خواب اچھے خواب آ گئے تو مطلب ہمارا یس ہے استخارہ، برے خواب آ گئے تو مطلب نو ہے، یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ یہ چیز کسی حدیث سے یہ چیز پروو نہیں ہے کہ اگر اچھا خواب آئے تو آپ کا استخارہ یس ہے. آپ کو غیب کا علم تو نہیں دیا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیں گے کہ ہاں آپ کے لیے یہ چیز غلط ہے یا چیز صحیح ہے. ہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جو چیز ٹھیک ہے وہ مجھ تک لے آ اور جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ مجھ سے دور کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس کلیئر رکھیں کہ استخارہ ہر اس کام کے لیے کرنا ہے جو آپ نیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. جس چیز میں آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہر اس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے. اور استخارہ کرتے کیسے ہیں کہ جس بھی ٹائم آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک تب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک تب جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایک تب سورج بالکل ہمارے سینٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اور اس ٹائم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ جب جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس ٹائم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان 3 اوقات میں منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ نماز میں سجدہ سورج کو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کی الگ طریقے کی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس ٹائم ایگزیکٹلی جو شیطان ہوتا ہے وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان بھی اس ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں ان 3 ٹائم کے اوپر نماز پڑھنے سے بالکل منع کیا گیا کہ ان 3 ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی، چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان 3 ٹائم کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے استخارے کی نیت سے، اور نیت یہ جو ہم کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت استخارے کی پڑھتی ہوں، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، یہ چیز نہیں ہوتی۔ نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کسی کام کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، دل کی ارادے کا نام نیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں، مطلب استخارے کی نیت کر لینی کہ استخارے کی نماز پڑھ رہی ہوں میں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ لینی ہے، اور اسی نیت سے مانگنی ہے جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ والے اس چیز کا خیال دل میں رکھتے ہوئے آپ نے استخارے کی یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہی پڑھنی ہے کہ مطلب آپ کے دماغ میں اس کا میننگ بھی ہونا چاہیے، صرف عربک نہیں پڑھنی، آپ کو مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود استخارہ کرنا ہے، استخارے کا طریقہ ہو گیا، اور اس کے بعد بس اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دینا، جو بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں استخارہ، ٹھیک ہے، آپ بار بار بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز، جیسے فیمیلز کا آ جاتا ہے جب ان کو پیریڈز آتے ہیں تو وہ استخارے میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، تو تب ان کو کوئی کام کرنا ہے، میں کہتی ہوں ہر کام کے لیے آپ لوگ استخارہ کریں، ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے کریں، جو بھی کام آپ کو دل میں ہو رہا ہے نا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کے لیے استخارہ کریں۔ اور فار ایگزامپل آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، جیسے فیمیلز کا آتے ہیں ٹائم کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو اس ٹائم میں وہ صرف دعائے استخارہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے لیے کام کر جائے گی، کیونکہ وہ اس ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن جب آپ نے نماز پڑھنی ہو تو آپ مسٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں، سننا طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، آپ کو فوراً کچھ کرنا ہے اور آپ کو ہے کہ میں استخارہ ایک دفعہ کر لوں، تو آپ سمپلی استخارے کی دعا بھی پڑھ لیں، وہ بھی آپ کے لیے بیسٹ کام کر جائے گی، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی تھی کہ جو مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر ہو جائے، تو آئی ہوپ کہ میری تھوڑی سی کوشش کامیاب رہی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔